اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اللہ کی، اور کاش ظلم کرنے والے دنیا میں عذاب و مصائب دیکھتے وقت جان لیتے کہ سب قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو اللہ کے لیے شریک نہ بناتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر ند بنائے ہوئے ہیں، وہ ان انداد سے، ند کی جمع ہے انداد، یہ سیدھے سیدھے لفظوں میں اگر کہا جائے تو بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، جس طرح مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اللہ کے مقابلے پہ اپنے بتوں سے اور ندوں سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ محبت کے 3 درجے ہیں، ایک محبت، دوسرے شدید محبت، اور تیسرے اشد محبت۔ یہاں اشد محبت، جو محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سے اشد محبت ہے، اور اس سے اوپر محبت کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ مولا علی قاری علیہ رحمت نے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حقیقت المحبت ان لا تزید بالعطاء ولا تنقص بالجفا۔ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کو محبوب سے محبت ہو تو محبوب کی عطا سے محبت میں اضافہ نہ ہو، اور محبوب کی جفا سے محبت میں کمی نہ ہو۔ جلال جمال سب صفت سجن دی، عاشق فرق نہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بات کی تو میں نے دوسری بات کی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ جو مر گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ند کے طور پر پکارتا تھا یا اس کی عبادت کرتا تھا، یہاں پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے۔ وہ جو کہا تھا نا، آقا نے ایک بات کی تو میں نے دوسری بات کی۔ آقا نے کیا بات کی تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو مر گیا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ند کے طور پر پوجتا تھا تو وہ جہنم میں گیا۔ تو میں نے عرض کیا، اس کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے میں نے عرض کیا، من مات وهو لا يدعو للہ ندن، اور جو مر گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اگر بناتا تھا تو جہنم میں گیا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اگر نہیں بناتا تھا تو وہ جنت میں گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رد نہیں فرمایا، گویا کہ تصدیق ہو گئی۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 4497 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی گئیں اس نے ایمان کی چاشنی پا لی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول اس کو ہر دوسری چیز سے، ہر دوسرے آدمی سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہو اور وہ محبت صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ نمبر 3، من یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ بندہ مسلمان ہونے کے بعد کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 16 ہے، بالکل شروع میں ہی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا حبک الشیء یومی و یسم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے۔ یہ حدیث موقوف یعنی حضرت ابو درداء کے قول کی حد تک صحیح ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق اللہ احق، اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے، ماننا ہو، عبادت کرنی ہو، محبت کرنی ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے فمن احب اللہ اشد حبا، جو اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتا ہے، ترک لاجلہ کل شیء ما سواہ، اس کی رضا کی خاطر ہر چیز کو اللہ کے مقابلے پر ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وفیہ نکتۃ لا یفہم الا المقربون، اس آیت کے اندر وہ نقطہ پوشیدہ ہے جو مقربین کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ ولا ینبغی حب غیرہ بہذا الوجہ، اور اس حد تک محبت اللہ کے سوا کسی کے حق میں جائز نہیں۔ آگے چلیے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھیں گے عذاب اور ٹوٹ جائیں گے ان کے سب رابطے۔ جن لوگوں کی اتباع کی گئی تھی ان سے مراد کفار ہیں، شیاطین ہیں اور غلط قسم کے پیشوا اور لیڈر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی وتقطعت بہم الاسباب، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ اسباب اس دن قیامت کے دن منقطع ہو چکے ہوں گے۔ تو اسباب کا معنی ابن عباس لکھتے ہیں المودہ، یعنی محبتیں جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لوگوں نے پال رکھی تھیں، وہ محبتیں اس دن منقطع ہو جائیں گی اور بے سود اور بے فائدہ ہو جائیں گی۔ یہ مستدرک حاکم میں ابن عباس کا قول موجود ہے، حدیث نمبر 3126۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹنا ہوتا تو ہم ان پیشواؤں سے بیزار ہوتے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہوئے، ایسے ہی اللہ ان کے اعمال انہیں دکھائے گا ان پر حسرتیں بنا کر، اور وہ نار جہنم سے نکلنے والے نہیں۔ ہاں، اس دن پچھتائیں گے یہ جن کی پیروی کرتے تھے، وہ کہیں گے جی تم جانو تمہارا کام جانے، یہاں میں کسی کا بھائی وال نہیں ہوں۔ تو اس دن یہ پچھتائیں گے کہ آج یہ جس طرح ہمیں چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے ہیں، کاش ہمیں ایک بار دنیا میں جانے کا موقع ملے، یہ بھی ادھر ہوں اور ہم بھی ادھر ہوں، تو ہم انہیں اسی طرح چھوڑ دیں جس طرح یہ آج ہمیں چھوڑ چکے ہیں۔ لیکن اس وقت کا پچھتانا کسی کام کا نہ ہوگا۔ تو مراد یہاں پر جو مفسرین نے لی ہے وہ ان بتوں کی اور شیاطین کی پوجا ہے، جن کو یہ مانتے تھے، پوجا کرتے تھے اس امید پر کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بت اور شیاطین نہیں بنائے گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیارے اولیاء کو یہ منصب بخشا ہے، اور دین پڑھانے والوں کو یہ منصب بخشا ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے۔ آگے چلیے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال طیب کھانے کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، اور حرام کھانا گویا کہ شیطان کی پیروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے تحت کہ بلا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے نشانوں کی پیروی نہ کرو، ان نشانوں کے پیچھے پیچھے مت چلو۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مفسرین نے یہاں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو کسی کے قدموں کے نشان کو فالو کرنا
یہ بھی اس کے مترادف ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی جائے۔ اسلام نے ہمیشہ اپنا شعار اور اپنی شناخت قائم رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج ابھرتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت اس لیے اپنی امت کو سجدہ کرنے سے منع فرما دیا ہے تاکہ سورج کو پوجنے والوں سے ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ ہمارا تو سلام بھی دوسرے تمام لوگوں کے سلام سے جداگانہ ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لباس، اطوار، چہرے مورے کی بناوٹ، یہ سب جو ہمارے بس میں ہے اسلامی ہونی چاہیے، اور دوسرے لوگوں سے اغیار کے ساتھ ہماری مشابہت ہرگز نہیں ہونی چاہیے تاکہ صورت دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ محمد کریم کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے جی۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ پر ایسی بات کہنے کا جو تم نہیں جانتے۔ جی، شیطان تمہیں برائی اور فحاشی کا ہی حکم دے گا۔ آگے چلیے، آسان آیت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ کافروں کو جب کہا جاتا تھا کہ قرآن کی پیروی کرو تو کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ تو اب دو قسم کی پیرویاں ہیں، ایک کافروں اور جاہلوں کا اپنے کافر اور جاہل باپ دادا کی پیروی کرنا، اور دوسرا ہے مسلمانوں کا اپنے ان آباء و اجداد کی پیروی کرنا جو اللہ کے پیارے تھے۔ دونوں میں فرق بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ تو برے لوگوں کی پیروی اپنے لیے سنگھار بنا لینا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ چونکہ کافر تھے، غلطی پر تھے، ان کی پیروی کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اور اس آیت کو مسلمانوں پہ اگر کوئی فٹ کرے تو یہ اس کی نادانی ہوگی، تو وہ قرآن کی دوسری آیتیں سن لے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کا قول حکایتاً نقل فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء اور اجداد کی ملت کی، ان کی شریعت کی، ان کے راستے کی۔ وہ کون کون تھے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ تو دو قسم کی پیرویاں الگ الگ ہو گئیں۔ اب کوئی بھی گڈ مڈ کرنے والا، مکس اپ کرنے والا اپنے ضمیر سے پوچھے، یا اگر اس کا ضمیر مرا ہوا ہے تو آپ لوگ کم از کم ان دونوں چیزوں کا فرق اچھی طرح جان لیں، ایک کو دوسرے پر فٹ نہ کرنے دیں۔ آگے چلیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو جو چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے۔ تو ان لوگوں کو پکارنا، جاہلوں کو اور مشرکین کو، تو یہ تو صرف ایسے جیسے کہ آواز سی ان کے کانوں میں بج رہی ہو، اور ان کو فہم اور سمجھ اس بات کی ہرگز نہیں ہے۔ بما لا یسمع الا دعاء و نداء، یہ جانور کی طرح ہیں جو صرف آواز سنتا ہے۔ تو اس سے مراد البہائم التی لا تعقل ولا تفہم ما یقول الراعی، مراد وہ جانور ہیں جو سمجھتے کوئی نہیں کہ ہمارا چرواہا کیا کہہ رہا ہے، جانور نہیں سمجھتا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف ان کو آواز سنائی دیتی ہے، فہم اور شعور ان کے اندر نہیں ہے۔ آگے چلیے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیں، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ایمان والوں کو پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ نے بطور رزق ان کو عطا فرمائی ہیں۔
حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ فإن اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو حکم رسولوں کو دیا ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں انہیں جانتا ہوں۔ یہ آیت سورۃ مومنون میں آیت نمبر 51 ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ یہی آیت پڑھتے ہیں جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں دوسری جگہ اللہ پاک نے مومنوں کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ تو یہی الفاظ کلوا من الطیبات رسولوں کے لیے ہیں، اور یہی الفاظ کلوا من طیبات ما رزقناکم مومنوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا جو حکم حلال کھانے کے حوالے سے رسولوں کو دیا ہے، وہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی دیا ہے۔ پھر ثم ذکر الرجل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر، وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہے، اور مکہ شریف میں پہنچ جاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، وغذی بالحرام، اور اس کو حرام سے غذا اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے، فأنا یستجاب لذلک، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث ہے مسلم شریف میں، حدیث نمبر ہے 1015۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ نے تم پر حرام کیا مردار اور رگوں سے بہا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، تو جو بھوک سے بےتاب ہو جائے جبکہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بےحد رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر بغیر ذبح کیے ہوئے جانور، اسے مردار کہتے ہیں، وہ عربی میں اس کو میتہ فرمایا گیا ہے، حرام ہے۔ والدم، اور دم مسفوح مراد ہے، اس سے مراد ہے جب جانور ذبح کیا جائے تو جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر سارے کا سارا ہی حرام ہے۔ گوشت کی تخصیص اس لیے کہ عام طور پر لوگ گوشت ہی کھاتے ہیں، اس لیے گوشت کا لفظ استعمال کر دیا گیا، گوشت کے کھائے جانے کے اعتبار سے غالب ہونے کی وجہ سے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کے نام سے ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی کے نام سے ذبح کرنا، یہاں لفظ ذبح تو ہے نہیں، لیکن اس سے مراد ذبح کرنا ہی ہے، کیونکہ اس سے آگے پیچھے قرآن کی آگے آیتیں آ رہی ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ آگے پیچھے نام جانوروں کے اوپر غیر اللہ کے لیے جاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کو کھانے کا حکم دیا کہ اللہ نے جب حرام نہیں کیا تو تم اپنے پاس سے حرام کیوں کرتے ہو۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا تعلق اگر ذبح سے نہ ہو تو پھر ذبح کے علاوہ پھر صرف بات اگر اس کے ایسے اس کو عموم پر لیا جائے گا تو پھر جانور ہی نہیں، پھر دنیا کی ہر چیز پر غیر اللہ کا نام لینا منع ہو جائے گا۔ بے شمار ہمارے پاس امثلہ ایسے ہیں کہ ہم چیزوں پر غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ کتاب کس کی ہے، یہ ترجمہ کس کا ہے، یہ قلم کس کا ہے، یہ بیوی کس کی ہے۔ اگر آیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے،
صرف لفظوں پر جایا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی حرمت کا فتویٰ لگ جائے گا. تو آیت کو اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں اور دیگر آیتوں کے مفاہیم کی روشنی میں سمجھنے کی ایمانداری سے کوشش کرنی چاہیے. تفسیرات احمدیہ میں حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کا تعلق وقت ذبح کے ساتھ ہے. تو جب اجماع آ گیا اور متفق کا فیصلہ آ گیا تو پھر ضرور ہی اسی کو لینا چاہیے اور دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس آیت میں جو حسر محسوس ہوتا ہے انما، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں انما کے حسر کی وجہ سے. تو ایک حسر حقیقی ہوتا ہے، ایک حسر اضافی ہوتا ہے. یہاں حسر اضافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو بغیر دلیل کے اپنے طور پہ کچھ چیزیں حرام قرار دے رکھی تھیں، ان کے جواب میں یہ آیت پیش کی گئی ہے کہ ہم نے تو یہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، وہ جو تم نے اپنے طرف سے حرام کر لی ہیں ان کی حرمت کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، وہ کس نے حرام کی ہیں. تو جو کسی کی بات کے مقابلے پر حسر پیش کیا جائے تو اس کے مقابلے کی وجہ سے حسر اضافی کہلاتا ہے. وہ حسر حقیقی نہیں ہوتا، یعنی ٹوٹل حسر نہیں ہوتا، بلکہ ایک محدود چیز کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے قول کو توڑنے کے لیے اس کے مقابلے پر جب بولا جاتا ہے تو اس کو حسر اضافی کہتے ہیں. تو یہ حسر ہے لیکن حسر اضافی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، 2 چیزیں بغیر ذبح کیے ہوئے تمہارے اوپر حلال کی گئی ہیں اور 2 خون تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. اب حدیث آ گئی نا، اور حدیث بھی صحیح ہے تو قرآن کی آیت کی وضاحت حدیث سے ہو رہی ہے کہ اگر یہی چیزیں حرام ہوتی تو اس قسم کی باتیں دوسرے دلائل سے ثابت نہ ہوتی. پھر فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، وہ جو 2 چیزیں مردار ہیں وہ تمہارے لیے جو حلال کی گئی ہیں. اب آیت تو کہہ رہی ہے کہ ہر مردار حرام ہے اور حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر اگر قرآن کو سمجھو گے تو ان ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھو گے. تو آقا فرما رہے ہیں کہ بغیر ذبح کیے ہوئے 2 چیزیں حلال ہیں، الحوت والجراد، ایک مچھلی ہے اور دوسرے مکڑی ہے، اور 2 خون بھی حلال ہیں. اوپر کیا تھا؟ والدم، خون حرام ہے، لیکن حضور نے وضاحت کر دی کہ یہ سارے خونوں کی بات نہیں ہو رہی، 2 خون حلال بھی ہیں. فالقبض والطحال، ایک جگر ہے اور دوسرا تلی ہے. تو آپ لوگ دیکھتے ہیں جب آپ کلیجی بھون بھون کے کھاتے ہیں تو اس میں سے خون بھی نکلتا ہے، یا لوتھڑیاں یا تاریں خون کی برآمد ہوتی ہیں، تو وہ حرام نہیں ہے اگرچہ وہ خون ہے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں اور قرآن شریف کو واضح کرنے والے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کی یہ شرح اور تفسیر حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے. تو یا تو حدیث کے منکرین کے لیے اور مستشرقین یا ان سے متاثر لوگوں کے لیے قابل غور بات تھی کہ ان باتوں کو لے لیتے اور حدیث کے اپنے آپ کو محتاج مان لیتے، تو اپنی بات پہ ڈٹے رہنا ایسے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے یہ زیادتی ہے اور دین کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ جو حدیث ہے 2 مرداروں کے حلال ہونے والی اور 2 خونوں کے حلال ہونے والی، یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 5723 ہے، اور ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 3314 ہے. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل فرمائی اللہ نے کتاب تورات سے اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ، وہ ہیں کہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کو چھپاتے ہیں، اس سے مراد یہودیوں کے سردار ہیں۔ اور کیا چھپاتے تھے؟ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، جو ان آیتوں کے بدلے میں رشوت لے کر، لوگوں کو جھوٹ بول بول کر، ان سے نذرانے لے لے کر وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ آگ ہے۔ آگ کھائی نہیں جاتی۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جہنم کا حقدار بن رہے ہیں، اس کی عاقبت اور اس کا نتیجہ جہنم اور آگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ تو کلام کرنا تو بعض آیتوں سے مطلق کلام تو ثابت ہے، لیکن یہاں پھر کون سا کلام مراد ہے؟ یہاں پسندیدہ دل خوش کن اور محبت بھرا کلام مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش کرنے والا کلام نہیں کرے گا۔ اور ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ انہیں ولا یطہرہم مراد ہے من دنس الذنوب، گناہوں کے میل سے انہیں پاک نہیں کرے گا۔ آگے چلیے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ آسان آیت ہے، ہدایت دے کر گمراہی لے لی، مغفرت کے بجائے عذاب لے لیا۔ ظاہر ہے کفر اور شرک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ ساری چیزوں کی حقدار بنا دیتی ہے۔ تو فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے انہیں صبر دیا ہے جہنم پر، آگ پر۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا ضرور وہ پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ اللہ نے کتاب تو حق کے ساتھ اتاری ہے، باقی انہوں نے اختلاف کر کے بحث کو لمبا کر دیا ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ العلم نکتۃ کسرہ الجہال، علم تو ایک نقطہ ہے اور اس قسم کے لوگوں نے اس کو پھیلا دیا۔ آگے چلیے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ پھیر لو تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن اور فرشتوں اور آسمانی کتاب اور پیغمبروں پر، اور مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں اپنا مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں اور سوال کرنے والوں کو، اور گردرے چھڑانے غلام آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے تکلیف اور سختی میں اور کافروں سے لڑائی کے وقت۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ یہ آیت طویل ہے، اس کے ابتدائی الفاظ ہیں مشرق اور مغرب کو چہرے پھیر لینا صرف یہی نیکی نہیں ہے، لیکن اصل نیکی یہ ہے، بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو مانے اور آخرت کے دن کو مانے، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں کو مانے۔ 5 چیزیں یہاں پر گنائی گئی ہیں جو ایمان مفصل میں ہمارے ہاں شامل بھی ہیں۔ حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا تھا اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، اور تو قیامت پر یقین رکھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 50 ہے، 50، ویسے مسلم میں بھی ہے۔ اگلے وہ جو اس کے الفاظ ہیں والیوم الآخر، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذ جارہ، اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، فمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا احترام کرے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر چپ رہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6018 ہے، مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 47۔ وہ جو الفاظ ہیں وآت المال علی حبہ، اصل ایمان یہ ہے کہ تم یہ کام کرو، تو اس ضمن میں فرمایا تھا اس آیت میں کہ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، یعنی خود مال کی ضرورت بھی ہے اور مال کی حب بھی ہے، تو اس حب کو دل سے نکال کر بھی مال کو خرچ کرے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اس کو پڑھا اور فرمایا یؤتی الرجل وهو صحیح شحیح یأمل العیش ویخاف الفقر، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے جب کہ اس کی صحت ٹھیک ہو، تگڑا ہو اور زندہ رہنے کی ابھی اسے امیدیں ہوں عمر کے لحاظ سے، اور غریب ہو جانے کا ڈر ہو، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو یہ ہے علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرنا۔ یہ ابن مسعود کا قول مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث نمبر ہے 3128۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ہے جو اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، وہ یہ کہ تو صدقہ کرے جب کہ تو صحیح ہو، سالم ہو، صحت مند ہو، تگڑا ہو۔ اب دیکھیں یہ الفاظ ابن مسعود کے پہلے گزرے ہیں، تو ابن مسعود نے یہ نہیں بتایا کہ حضور سے میں نے سنا تھا، تو پتہ چلتا ہے نا کہ صحابہ کرام جو بات کرتے تھے دراصل کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر دیتے تھے اور کبھی مطلق بات کہہ دیتے تھے۔ صحابی کا فرمان قرآن کی تفسیر میں ہو تو ہمیشہ حضور کا فرمان ہوگا۔ تخشى الفقر وتأمل الغنا، تجھے غریب ہو جانے کا ڈر ہو اور غنا اور امیری کی توقع اور امید بھی ہو، اور ایسا نہ ہو ولا تمہلو، کام لٹکائے نہ رکھ، اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں گا، خیر ہے ابھی ٹائم پڑا ہے، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، حتیٰ کہ موت جب یہاں آ کے اٹک جائے، روح یہاں پھنس جائے، قلتا لفلان قضا ولفلان قضا، اس وقت تم کہنے لگو کہ میرا فلاں مال فلاں کو دے دو، فلاں مال فلاں کو دے دو، فقد کان لفلان، حالانکہ وہ مال تو اس وقت فلاں فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1419۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ صحت کی حالت میں 1 درہم خرچ کرتا ہے تو وہ 1 درہم اس 100 درہم سے زیادہ قیمتی ہے جو وہ مرتے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ آیت کے اندر اس سے آگے چلتے چلتے جو مساکین کا لفظ ہے اس کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی دادی جان سے روایت کرتے ہیں، ام بجید ان کا نام ہے، وکانت ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔ انہا قالت، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ ان المسکین لیقوم علی بابی فما اجد له شیئا اعطیہ ایاہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسکین میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں جو میں اس کو دوں، تو فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، ان لم تجدی لہ شیئا تعطیہ ایاہ الا زلفا محرقا فادفعیہ الیہ فی یدہ، اگر تیرے گھر میں کچھ بھی نہ ہو
تو ایک جلی ہوئی کھری ہی اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانے سے گریز کرو۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 1667 1667۔ اور اسی مسکین کی تفسیر میں ایک حدیث اور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس المسکین، مسکین وہ نہیں ہوتا الذی یطوف علی الناس تردہ اللقمۃ بل لقمتان، وہ مسکین نہیں ہوتا جو لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کھڑا ہو جائے اور ایک نوالا یا دو نوالے اس کو مطمئن کر دیں اور وہ واپس چلا جائے۔ والتمرۃ والتمرتان، یا ایک کھجور یا دو کھجوریں سے مل جائیں تو وہ لے کے ہٹ جائے۔ ولکن المسکین، فرمایا اصل مسکین وہ ہوتا ہے الذی لا یجد غنی یغنی ہے، جس کے پلے کوئی چیز نہیں جس سے وہ غنی ہو جائے۔ ولا یفتن بہ، اور نہیں اس بندے کو پہچانا جاتا ہے، نہیں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے اور اپنی غربت کو ایسے چھپائے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کی شناخت تک نہیں ہوتی۔ تو آقا نے فرمایا فیتصدق علیہ، اور سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اس پہ خرچ کرے تو کیسے کرے، ہے وہ مسکین، اپنی مسکینی ظاہر نہیں کر رہا۔ ولا یقوم یسأل الناس، اور لوگوں سے کھڑا ہو کر سوال بھی نہیں کرتا۔ ایسے بندوں کو معاشرے میں ڈھونڈ کے دینا یہ اصل خیرات ہے، اور وہ لوگ ہیں جو زیادہ حقدار ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1479 1479۔ آگے چل کے الفاظ آتے ہیں والموفون بعہدہم، جو لوگ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حدیثوں میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر ان میں سے ایک آدھ اس میں ہو تو جتنی اس میں یہ نشانیاں ہوں گی اتنا سارا وہ منافق ہوگا یا منافقت کی نشانیاں اس میں پائی جائیں گی۔ اگر سب ہیں تو پھر فرمایا خالص منافق ہے۔ حتیٰ یدعہا، جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا۔ وہ چار گنی، فرمایا اذا اؤتمن خان، جب وہ امانت دیا جائے تو خیانت کرے۔ فاذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو غداری کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 34۔ وعدہ پورا کرنے والے، ان الفاظ کی تفسیر میں یہ حدیث، آیت کے اگلے الفاظ تھے وحین الباس، جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں باس کے وقت۔ باس کیا ہے؟ باس سے مراد جہاد ہے، جنگ ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کنا واللہ اذا احمر الباس نتقی بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم جب جنگ اپنے جوبن پر ہوتی تھی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لیتے تھے۔ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُجَاهَازِ بِهِ، ہم میں سب سے بڑا بہادر اور دل کھول کر جنگ کرنے والا وہ ہوتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قریب ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی وجہ سے موت کا خطرہ کم ہوتا تھا اور ہم اپنے آپ کو حضور کے محض قرب کی وجہ سے محفوظ سمجھتے تھے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قالا، ارشاد فرمایا، کنا اذا احمر الباس، جب جنگ تپ جاتی تھی، جب میدان جنگ سرخ ہو جاتا تھا، ولقی القوم القوم، اور دشمن کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تھا، قوم کا قوم کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا تھا، اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ لیتے تھے، آپ کی پناہ لیتے تھے، آپ کے پیچھے چھپتے تھے۔ فما یکون منا احد ادنی من القوم منہ، اور ہم دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو کفار کے سب سے زیادہ قریب ہوتا۔ جنگ کے دوران آگے آگے سب سے دشمن کے سب سے قریب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے تھے۔
قیادت کرنا آسان نہیں ہوتا، قائد کا بہادر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، رات کافی گزر چکی ہے، تو جا کے کہیں آدھی رات سے تھوڑا پہلے، اس وقت لوگ جلدی سو جاتے تھے، اچانک مدینہ شریف سے باہر دور سے کہیں بہت بڑی آواز آئی، جیسے بم کی آواز ہوتی۔ سارے صحابہ کرام دوڑے، اس آواز کی طرف دنیا نکل گئی کہ اللہ خیر کرے، بات کیا ہے۔ آگے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ فرمایا لم تراؤ، فرمایا میں آپ لوگوں سے پہلے پہنچ گیا تھا، آواز میں نے بھی سنی تھی، تو میں چیک کرنے گیا تھا یہ آواز کیسی آئی ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف میں۔ لیکن ایک اور بات بھی کی کہ انا لوجدناہ بحرا، وہ حضرت جابر کا گھوڑا تھا۔ فرمایا جابر یہ تیرا گھوڑا ہے یا سمندر ہے؟ یعنی بڑا تگڑا گھوڑا ہے، اور جیسے میں نے اس کو دوڑایا یہ اسی طرح دوڑا۔ اس میں بھی اندازہ لگائے نا کہ گھوڑے کو آپ سمندر کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ گھوڑے نے کیا کیا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے سے جو جرت ڈیمانڈ کی تھی گھوڑے نے وہ پوری کی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی تگڑی جرت ڈیمانڈ کر رہے تھے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلیر تھے۔ یہ ایک سے زیادہ مقامات پر حدیث بخاری میں موجود ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والوں، فرض کیا گیا تم پر بدلہ ان لوگوں کے خون کا جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو بھلائی کے ساتھ مطالبہ ہو اور نیکی کے ساتھ اس کی طرف سے ادائیگی، یہ تمہارے رب کی طرف سے سہولت اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص قتل کے معاملے میں فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کا مقابلہ اور بدلہ، اس کی مثل اگر ہو تو لغوی اعتبار سے یہ قصاص ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فمن اوفیا لہو بن اخیہ شیء، جب کسی بھائی کو کسی بھائی کی طرف سے کسی چیز کی معافی ہو جائے تو معافی سے مراد فرماتے ہیں فالعفو ان یقبل الدیۃ فی العمد، عفو یہ ہے کہ کوئی بندہ قتل عمد میں قتل کا بدلہ قتل لینے کی بجائے دیت پر آمادہ ہو جائے کہ میں دیت لے کر اس کی جان بخش دیتا ہوں، تو یہ بھی فرمایا یہ عفو ہے، درگزر ہے، ورنہ اس کی جان لے سکتا تھا یہ۔ اور فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جس نے بدلہ لینے کے بعد یا دیت لے لینے کے بعد یا معاف کر دینے کے بعد دوبارہ زیادتی کی، تو ابن عباس فرماتے ہیں اس زیادتی سے مراد قتل بعد قبول دیت کو قبول کر لینے کے بعد دوبارہ بھی وہ بندہ اگر قتل کرتا ہے یا ایک طے شدہ معاملے کو دوبارہ اٹھاتا اور پھر چھیڑتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس آیت کا مصداق ہوگا کہ تمہیں فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا تو فلہ عذاب علیم، اسے عذاب علیم ملے گا۔ ابن عباس کی طرف سے اس آیت کی یہ وضاحت صحیح بخاری میں موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 4498 4498۔ ایک حدیث میں آتا ہے
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انس کی پھوپھی ہیں، تو انہوں نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے، جو نقصان ہو اتنا ہی بدلہ دینا پڑتا ہے، تو لوگ سفارش لے کر آئے، یا رسول اللہ ہمیں ان سے معافی دلوا دیں۔ اب وہ لوگ جو تھے جن کی بچی کے دانت ٹوٹے تھے، ان لوگوں نے کہا جی ہم نے تو دانتوں کے بدلے میں دانت توڑنے ہی توڑنے ہیں، وہ غصے میں تھے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پاس کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیہ، ربیے کے دانت توڑے جائیں گے؟ لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اب انہیں لفظ نکالا اللہ کی قسم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس بن نضر اللہ کا حکم تو قصاص کا ہے، جو کوئی کرے گا ویسا بھرے گا۔ تو فرضی القوم، لیکن ہوا کیا کہ کچھ دیر کے بعد، لے دے کے بعد، بحث تمہیز کے بعد، جس بچی کے دانت ٹوٹے تھے اس کے گھر والے معاف کرنے پر راضی ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا دیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4500 ہے، 4500۔ ایک حدیث میں آتا ہے قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر مسلما بکافر، خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا۔ یہ حدیث مراسیل ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 221 ہے، 221۔ اور ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 111۔ اب مراسیل میں ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کیا گیا، بخاری میں ہے مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے وہ پھنس جائیں گے، یا جو لوگ سارے دلائل پر نظر نہیں رکھتے ایک حدیث پکڑ لیں گے اور وہ بھی غلطی کر جائیں گے۔ صحیح ہے کہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھا جائے، تمام دلائل کو سامنے رکھا جائے، اور کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ صرف لفظوں کو نہیں دیکھنا ہوتا، مفہوم کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ مفہوم کو سمجھیں گے تو آپ کے سامنے ساری کی ساری صورتحال نکھر کر آ جائے گی۔ اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے سمجھدار کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ، اس کے لیے فقاہت چاہیے۔ تو عقائد کا میدان ہو تو تمام دلائل پہ نظر رکھو تو آپ ایک اچھا رزلٹ بناؤ گے۔ عمل اور احکام کا میدان ہو، تمام دلائل پہ نظر رکھو، آپ ایک اچھا رزلٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فضائل کا میدان ہو، تمام اللہ کے پیاروں کے فضائل ایک ہی گلاس میں، ایک ہی جھلک میں، سارے ایک پیج پر رکھ کے دیکھو، آپ کو ایک اچھا رزلٹ مل جائے گا۔ نہیں تو آپ ایک سخت غلطی کر دیں گے یا کوئی نہ کوئی شرارت کھڑی کر دیں گے۔ تو تمام دلائل پر نظر رکھنے والا بندہ صحیح معنی میں ایماندار ہوتا ہے، اور ورنہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہی صورتحال ہو جائے گی۔ تو یہ جو دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی کہ مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، تو فمحمول علی الحربی، یہ وہ کافر ہے جو حربی ہو، جنگ لڑ رہا ہو، اور اگر وہ ذمی ہے، اس کا ملک میں حکومت نے اس کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے، تو اس کو بلا وجہ کیوں قتل کیا جائے؟ یہاں سے اسلام کے اعتدال اور تمام لوگوں کے اپنے اپنے درجے میں رکھتے ہوئے حقوق، اور ان لوگوں کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے
جو سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کے مطابق قانون نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا کیا سختیاں ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے. وہ مطمئن رہیں، اسلام جو سبق دیتا ہے اگر اسلام صحیح طریقے سے ہمارے اندر داخل ہو جائے اور صحیح طریقے سے ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو پوری دنیا کو اللہ کی قسم اسلام حیران کر کے رکھتا. اور اگر ایک بندہ مقتول ہو اور بہت سارے بندے مل کے اسے قتل کریں تو پھر کیا ایک کے بدلے میں ایک جائے گا؟ نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک غلام کو ایک گروپ نے قتل کر دیا، ایک نوجوان کو ایک پورے ٹولے نے قتل کیا. تو عمر فاروق کا زمانہ تھا، آپ نے سارے کے سارے گروپ کو جواباً بدلے کے طور پر قتل کیا اور فرماتے ہیں یہ تو چند بندے تھے جن کو میں نے قتل کیا ہے، اگر یہ پوری کی پوری قوم اس کے قتل میں شامل ہوتی میں پوری کی پوری قوم کو قتل کر دیتا. یہ بخاری میں ہے، حدیث نمبر 6896 6896. لو اشترک فیہا اہل صنعاء لقتلتہم، اگر صنعاء والے سارے کے سارے اس کے قتل میں ملوث ہوتے میں سب کو مار دیتا. اور بعض صحابہ اکرام نے بعض باتیں لکھ لی ہوتی تھیں، تو اس تحریر کے حوالے سے ایک حدیث سن لیں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت لعلی بن ابی طالب، میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا هل عندکم کتاب، آپ کے پاس کوئی اسپیشل تحریر موجود ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا کتاب اللہ، سوائے قرآن کے سب کے پاس ہے. او فہم اوتیہ رجل مسلم، یا وہ سمجھ اور فہم جو کسی بھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. او ما فی ھذہ الصحیفہ، پہلی دو چیزیں قرآن میرے پاس، فہم میرے پاس. قرآن سب کے پاس، فہم بھی درجہ بدرجہ سب کے پاس. ایک چیز تیسری فرمائی، یہ ایک تحریر ہے میرے پاس، ایک رقعہ ہے. وہ کیا ہے؟ قلت ما ھذہ الصحیفہ، یہ صحیفہ کیا ہے جو آپ کے پاس ہے؟ قال، اس پر یہ لکھا ہوا ہے العقل و فقاق الاسیر بلا یقتل مسلم بکافر. بس اس پہ میں نے لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے اور غلام کو آزاد کرنے کے احکام ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. یہ اس آیت کی تفسیر بنتی تھی، اس لیے میں نے اس کو یہاں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، یہ حدیث نمبر 111 ہے. وہ جو اوپر حدیث گزری ہے نا کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، وہ اسی کا ایک ٹکڑا تھا جو وہاں میں نے ایک تقابل میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ تطبیق دے کر مسئلہ سمجھایا جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے اے عقل مندو، تاکہ تم خون ریزی سے بچو. یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو قصاص میں تو بظاہر تو بندہ مارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں زندگی کیسے ہے؟ زندگی اس لحاظ سے ہے کہ جب قتل کے بدلے میں ایک بندہ قتل کر دیا جائے گا تو باقیوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کام نہیں کرنا. ہزاروں لاکھوں قتل بچ جائیں گے ایک بندے کو قتل میں مار دینے سے. تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. یہ قرآن کی گہرائی اور فصاحت دونوں کا ایک بہترین نمونہ ہے. آگے فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل والو، کیونکہ اس کے اندر عقلی طور پر غور کرنا انسان کا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی عقل کو جھنجھوڑ کر یہ بات بتائی ہے کہ ظاہری لفظوں پہ نہ جانا، اس کے اندر اتر کے سوچو گے تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ قتل کا بدلہ قتل ہونے میں انسانیت کی بقا اور زندگی پوشیدہ ہے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تم پر فرض کیا گیا
جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وصیت کرے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کی 20 آیتیں منسوخ ہیں اور 20 ہی ان کی ناسخ ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کے فرماتے ہیں نوسخت حاضہ، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، ثم ذکر ما بعدہ، پھر اس کے بعد والی آیتیں آپ نے پڑھی، اور اس کو منسوخ کرنے والی آیت کون سی ہے؟ وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، اس نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ وصیت کے بارے میں، باقی جو وصیت جائز ہے اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر خوب وضاحت فرمائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما حق امرٍ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کسی مسلمان آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی مال ایسا بھی ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہو تو 2 راتیں اس کے پاس گزر جائیں اور اس نے اس مال کے بارے میں کوئی وصیت نہ کی ہو، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ بخاری میں حدیث نمبر 2738۔ تو اب وصیت تو منسوخ ہو چکی تھی، تو اب یہ کون سی وصیت ہے؟ یہ وہ وصیت ہے جو مال میں سے تیسرے حصے کے بارے میں ابھی تک قائم ہے اور جاری ہے، ورنہ مال میراث کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا، اور وصیت کرنے کی جو اجازت ہے وہ مال کے تیسرے حصے تک۔ بعض بندے فوت ہوتے وقت کہہ دیتے ہیں میرا پیچھے ہے کوئی نہ، تو یہ سارا مال میرا مسجد میں دے دینا، تو اس کی یہ وصیت قبول نہیں کی جائے گی، تیسرے مال سے زیادہ وصیت اس کی لاگو نہیں ہوگی۔ حدیث پہ آتا ہے کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد گرامی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے والد گرامی مکہ شریف میں تھے تو وہاں وہ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آقا سے عرض کرنے لگے حضور میں مالدار آدمی ہوں، میرا وارث کوئی نہیں، ایک بیٹی ہے، اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی، میں اپنا مال جو ہے اس میں سے بہت کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، افاتصدق بثلثی مالی، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر کے جا سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور آدھا؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور تیسرا حصہ؟ فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں چلو تیسرا حصہ ٹھیک ہے تو یہ بھی زیادہ، لیکن تیسرا حصہ ٹھیک، یہ جو ہے تو یہ بھی زیادہ لیکن چلو ٹھیک ہے۔ اس انداز سے، ان الفاظ سے فقہا نے یہ سمجھا ہے کہ تیسرے حصے تک وصیت کرنا جائز ہے، لیکن بندہ ہاتھ ہولا رکھے، تیسرے حصے سے تھوڑا نیچے ہی رہے، اس لیے کہ آقا نے اشارہ دیا تھا کہ فالثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی ہے تو زیادہ۔ اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لو ادى الناس الى الربع، کہ کاش لوگ تیسرے حصے کے بجائے چوتھے حصے پہ آ جائیں وصیت کے معاملے میں۔ کیوں؟ فرمایا لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الثلث والثلث کثیر، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیسرے حصے کی وصیت جائز ہے، ویسے ہے تو یہ بھی زیادہ۔ یہ حدیث بھی ابن عباس کا یہ قول بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2743۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص والی حدیث جو ہے وہ بخاری میں حدیث نمبر 1295 ہے، 1295۔ اور یہ جو وصیت کی جاتی ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس بندے کا حصہ وراثت میں آلریڈی پہلے ہی موجود ہے اس بندے کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وصیت ویسے جس کو کچھ نہیں مل رہا، یا جو غریب ہے، یا کہیں اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا ہے، یا مسجد میں دینا ہے، تو اس کے لیے تیسرے حصے تک وصیت کرنا جائز ہے، وارث کے حق میں وصیت کرنا منع ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کے لیے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے، فلا وصیت لوارث، لہذا وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث
ابو داؤد میں ہے حدیث نمبر 2870. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. تو جو وصیت کو سن کر اسے بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے. جی، جو بھی بندہ فوت ہوتے وقت وصیت کرے تو اس کے اندر تبدیلی کی اجازت نہیں. ہاں، اگر وصیت شریعت کے خلاف ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. پھر جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو پس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. اگر کسی بندے کو ڈر ہو کہ وصیت کرنے والا غلطی نہ کر رہا ہو، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، تو پھر طرفین آدمی، اس کو ہم طرفین بولتے ہیں، تو وہ بیچ میں مداخلت کرے اور معاملہ فہمی کرائے اور ان کے درمیان اس کے وارثوں اور اس بندے فوت ہونے والے بندے کے درمیان ایسا معاملہ کرائے کہ وہ اپنے وارثوں کا حق تلف نہ کرے یا غلط قسم کی وصیت کرنے سے باز رہے. تو اگر بندہ کو بیچ میں پڑھ کے ان کی معاملہ فہمی کرا دیتا ہے، بات درست کروا دیتا ہے تو فلا اسم علیہ، اس میں ایسی وصیت کے اندر مداخلت کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض ہوا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو روزوں کی فرضیت کے بارے میں یہ آیت نص ہے، اور جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے مطلق رکھنا یہ پہلی امتوں میں بھی رائج رہا ہے. البتہ مہینہ مختلف ہو، طریقہ مختلف ہو، دن مختلف ہوں، کہیں 6 مہینے ہوں، کہیں 1 مہینہ ہو، کہیں 24 گھنٹے کا روزہ ہو، یہ ایک الگ بحث ہے. اس کے اندر کی تفصیل مختلف ہو سکتی ہے، لیکن نفس سیام اور بذات خود روزہ رکھنا یہ سابقہ شریعتوں میں بھی رائج رہا ہے. اور لعلکم تتقون، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، ان کی تفصیل آگے ماہ رمضان کا نام لے کر آ رہی ہے، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طور پہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان عاشوراء یصومہ اہل الجاہلیہ، 10ویں محرم کا روزہ جاہلیت کے لوگ رکھتے تھے. فلما نزل رمضان، جب رمضان شریف آیا اور رمضان شریف کے روزے رکھنے کا حکم ملا تو فرماتے ہیں من شاء صامہ ومن شاء لم یصمہ. اب مرضی تھی، کیونکہ اب یہ مستحب رہ گیا تھا، جس نے چاہا روزہ رکھا، جس نے چاہا روزہ نہ رکھا. شریعت نے پابندی اٹھا لی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4501. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخل علیہ الاشعث وهو یطعم اليوم عاشوراء. اشعث ان کے پاس آئے تو آگے کھانا کھا رہے تھے، تو اشعث نے کہا آج تو عاشوراء کا دن ہے، یعنی 10 محرم ہے. فقال کان یصام قبل ان ینزل رمضان. انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کا حکم ملنے سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا جاتا تھا. فلما نزل رمضان ترک فدن فقل. جب رمضان کے روزے آ گئے تو یہ روزہ چھوڑ دیا گیا، آ میرے ساتھ بے کھانا کھا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4503 ہے. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. گنتی کے مقررہ تھوڑے دنوں میں تو جو تم میں سے بیمار یا مسافر ہو اور روزہ نہ رکھے تو اس پر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھ سکتے ہوں لیکن مشقت کی وجہ سے نہ رکھیں،
ایک روزے کا فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، پھر جو خوشی سے فدیے کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ جی، ایامن معدودات، گنے چنے دن ہیں، یعنی رمضان شریف کے دن 29-30 ہوتے ہیں، تو اشارہ اس طرف ہے کہ یہ روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ ہاں البتہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ ان دونوں میں روزے چھوڑ کر ان کی گنتی بعد میں پوری کر سکتا ہے، یعنی قضا کر کے روزے رکھ سکتا ہے۔ تو جو الفاظ ہیں وہ علی الذین یطیقونہ، اگلے الفاظ ہیں، تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ھذا کان فی ابتداء الاسلام فمن اطاق الصوم جاز له ان یفطر ویطعم کل یوم مسکینا مدا من طعام، تو جو بندہ روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ ایک بندے ایک مسکین کا کھانا کھلا کر خود افطار کر لیتا تھا، نہیں رکھتا تھا روزہ۔ فنسخ بقولہ، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کی بحث میں پہلے آپ دونوں آیتیں نوٹ کر چکے ہیں۔ فمن تطوع خیرا، اور جس بندے نے ایک مسکین کا کھانا دینے سے بھی زیادہ کسی کو کچھ دے دیا تو اور اچھی بات ہے، فہو خیر لہ، یہ اس کے لیے اور بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو اور بہتر ہے، یعنی روزہ رکھنا افطار اور فدیہ کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس آیت کے منسوخ ہونے سے پہلے کی ساری باتیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، فلم یعب الصائم علی المفطر، تو ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جو بندہ روزہ رکھتا وہ روزہ نہ رکھنے والے پر تنقید نہیں کرتا تھا، ولا المفطر علی الصائم، اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی تنقید کرتا تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 1947۔ ہاں برداشت نہ ہو تو خواہ مخواہ تنگ ہو کے روزہ رکھنا، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور بے جا اپنے آپ کو تنگ کرنا، اوکھے کرنا، اس سے اجتناب کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فرآ زحاما ورجلا قد ظلل علیہ، آپ نے ایک جگہ پہ لوگوں کا جم گٹھا اور رش دیکھا، اور کیا تھا، ایک بندے کے اوپر لوگ سایہ کر کے کھڑے تھے۔ فقالوا صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگے یہ اس نے روزہ رکھا ہو۔ فقال، آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کون سی نیکی، اور اس طرح اتنی شدت اختیار کرنا کہ سب کے سب آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو جب رخصت ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1946، 1946۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔